السلام علیکم سامعین گرامی، باب نمبر 5 کا عنوان ہے صحت اور پڑھائی کا ماحول۔ تھامس ایلوا ایڈیسن کا کہنا ہے، تنہائی میں بہتر انداز میں سوچا جا سکتا ہے اور ہلچل میں بری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ میں کہاں پڑھوں؟ ایک طالب علم کا ماحول اس کی مؤثر پڑھائی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے، اور ماحول میں مادی فوائد اور موزونیت دونوں اصطلاحات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تاہم ہر قسم کے حالات میں ایک مسئلہ جو سب سے عام ہے وہ باہر کا شور ہے۔ آپ آمد و رفت کے شور اور ہوائی جہازوں کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ دوسری خلل ڈالنے والی اشیاء سے احتراز کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے کمرے میں رہنے والے طالب علم کے لیے شاید وہ بظاہر ایک مثالی ماحول ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقامات ہمیشہ اتنے پرسکون نہیں ہوتے جیسا کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ پڑھائی کے لیے اس کا متبادل طریقہ لائبریریوں کا استعمال ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف خاموشی ہوتی ہے بلکہ کام کرنے کے لیے ایک آرام دہ ماحول بھی ہوتا ہے۔ اسی ماحول کا دوسرے کاموں میں موجود ہونا ایک نفسیاتی طور پر ایک اضافی فائدہ ہے۔ تاہم لائبریریاں اکثر اس وقت بند ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی پڑھائی کے عروج پر ہوتے ہیں۔ عارض اقامت گاہ یا گھر میں کام کرنا مختلف ہے۔ آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز، ریڈیو یا آڈیو کی آواز نہ صرف آپ کی اپنی عمارت سے بلکہ ہمسایوں کی طرف سے بھی پریشان کر سکتی ہے۔ جب یہ بات درست ہے کہ آپ ان آوازوں پر دھیان دیے بغیر کام کر سکتے ہیں، پھر بھی ایسا کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہترین پڑھائی کے لیے آپ کو اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز کرنی چاہیے۔ بہت سے طلباء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پس منظر کی موسیقی ان کے کام میں مدد دیتی ہے۔ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی ان آوازوں کے بغیر بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ اس بھرپور توجہ کی بنا پر بہتر کارکردگی پر خود پر حیرانگی محسوس کریں گے۔ دوستوں اور افراد خانہ کے خلفشار پر اپنے کام کے اوقات پر سختی سے عمل پیرا ہو کر اور کسی بھی قسم کی مداخلت کی اجازت نہ دے کر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس نقطے پر سختی سے عمل پیرا ہو گئے تو دوست جلد ہی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ پہلے سے طے کردہ مخصوص اوقات میں پڑھائی کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے گفتگو کرنے اور جو بھی چاہیں کر کے اپنی دوستی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی صحبت میں آپ کو شدید تعلیمی استغراق سے چھٹکارا پا کر فراغت کا موقع ملے گا، کیونکہ آخر آپ کے دوستوں کے بھی اس وقت امتحانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر آپ گھر پر پڑھتے ہیں اور آپ کا اپنا پڑھائی کا کمرہ نہیں ہے تو پھر واقعی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ آپ کی بغیر کسی انتشار کے پرسکون اور خاموش ماحول کی ضرورت شاید آپ کے خاندان کے باقی افراد کی ضروریات سے متضاد ہو۔ آپ کے گھر کے دوسرے افراد کو آپ کی ضروریات کے بارے میں سمجھنا چاہیے، جبکہ آپ کو بھی ان کے لیے کچھ قربانیاں دینی چاہیے۔ آپ کسی ایسے کمرے کو دیکھیں جہاں آپ کو مخصوص اوقات میں خاندان کا کوئی فرد ڈسٹرب نہ کر سکے اور نہ ہی ان کی روٹین خراب ہو۔ آپ اپنی بہن یا بھائی کا کمرہ اس وقت استعمال کریں جب وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہی ہو یا پھر باہر ہو۔
شام کھانا پکانے اور برتن دھونے کے بعد اس مقصد کے لیے باورچی خانہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کھانے کا کمرہ جب سب افراد کھانا کھا کر لاؤنج میں چلے جائیں۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر میں سکون اور اطمینان سے کام نہیں کر سکتے تو اپنے کسی دوست سے پوچھ کر اس کے گھر میں پڑھائی کر سکتے ہیں۔ صحت کے عوامل۔ تعلیمی تھکا دینے والے مراحل اکثر انسانی ذاتی صحت اور جس ماحول میں وہ پڑھتا ہے نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید سمجھنے کے قابل ہے اور اسے بھلایا نہیں جا سکتا کہ ایک صحت مند اور چست دماغ کے لیے ایک صحت مند اور چست جسم کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اسے بہتر ماحول کی بھی ضرورت ہے جس میں وہ پڑھتا ہے۔ ان معاملات پر کچھ ماہرین بہت شدت سے نصیحت کرتے ہیں کہ جسمانی صحت کو مجموعی طور پر برتری حاصل ہے، جبکہ دوسرے عوامل اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ دماغ کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہ تو مکمل طور پر درست ہے اور نہ غلط۔ اس کا انحصار سوال کی انفرادی نوعیت پر ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جو طلباء اکثر بیمار رہتے ہیں ان کی ان عوامل کو نظر انداز کرنے اور ان پر قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جو طلباء اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں وہ کئی اہم وجوہات کی بنا پر خصوصاً حساس ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ ہر شخص پر لاگو ہوتی ہیں اور جن کو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں۔ ورزش جسم اور دماغ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ باقاعدگی سے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مہینے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کی جاگنگ اگرچہ خطرناک نہیں ہے لیکن بے معنی ہے۔ روزانہ کی مختصر سی ورزش جو کہ پورے مہینے میں اتنے ہی وقت کے لیے ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا جسمانی مشغلہ مثلاً سائیکل چلانا، تیراکی یا رقص کرنا اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ سب عملی طور پر نہیں کر سکتے تو پھر بس پر سفر کرنے کی بجائے پیدل چلیں تو یہ کسی بھی ورزش سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کسی بھی جسمانی ورزش کا انتخاب کریں تو اسے بطور فرض اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس مشغلے کو اس طرح اختیار کریں کہ آپ کو اس میں لطف آئے، اس طرح آپ کو دوہرے فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ورزش نے نہ صرف امراض قلب کے خطرات میں کمی کر دی بلکہ اس سے صحت عامہ بہتر ہوئی اور اس سے دوسرے عناصر مثلاً نظر، سماعت اور قوت مشاہدہ بھی بہتر ہوئے۔ بذات خود ورزش سے نہ صرف آپ کو اپنا وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس سے آنے والی زندگی میں آپ کو موٹاپے سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے۔ خوراک۔ سب طلباء ہی اپنی خوراک جو وہ کھاتے ہیں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ صحت مند کھانے کو اکثر تکلیف دہ یا کافی مہنگا سمجھا جاتا ہے۔ بہتر کھانا اور کھانے کو دکان سے لانے میں بہت زیادہ مراحل طے کرنا پڑتے ہیں اور اس سے بہت سے قیمتی عناصر ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر غیر صحت مند عناصر جیسے بہت زیادہ چکنائی، چینی، نمک اور مصنوعی عناصر کی آمیزش گاہک کے فائدے کی بجائے زیادہ قیمتی وقت کے حصول، ظاہری حیت اور خوراک کی قابل استعمال مدت سے متعلق ہے۔ صحت بخش خوراک کی بنیادوں کے بارے میں پہلے ہی بہت تشہیر ہو چکی ہے، اس لیے یہاں اس کی تکرار غیر ضروری ہے، لیکن متن میں تنوع یقیناً عام پیغام کے لیے بہترین مخفف ہے۔
یہاں صحت بخش غذا سے مراد وہ غذا ہے جو متوازن پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، حیاتین اور دوسرے کیمیائی مادوں پر مشتمل ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ متوازن خوراک استعمال کریں پھر بھی آپ غیر مناسب کھانے کی عادات سے اس کے فوائد کو ضائع کر سکتے ہیں، کم از کم اس وقت جب آپ سے متعلقہ آپ کی پڑھائی ہو۔ کافی ثقیل خوراک کو نظام انہضام کو ہضم کرنے کے لیے کافی کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اس طرح ہم پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت مزید سچ ثابت ہوتا ہے جب خوراک میں الکوہل شامل ہو۔ یہاں دوران پڑھائی ہلکی پھلکی غذاؤں جیسے کہ سلاد وغیرہ زیادہ موزوں رہتی ہیں۔ اسی طرح صبح کے امتحان سے پہلے پوری طرح پکے ہوئے انگریزی ناشتے کی بجائے دلیا یا پھل کھانا زیادہ لائق ترجیح ہے۔ الکوہل بہت سے پینے والوں کے لیے دعوے کے باوجود الکوہل کا استعمال کسی بھی کام کی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا، بلکہ یہ تمام اعمال کی کارکردگی کو کم کر دیتا ہے، جس میں قوت فیصلہ کے تمام مراحل شامل ہیں۔ ایک مضبوط سائنسی واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ الکوہل کے استعمال کا ہر قسم کی کارکردگی یہاں تک کہ ایک سادہ سے نصابی اعداد و شمار پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ شدید پیچیدہ تعلیمی پڑھائی بھی اس سے بری طرح متاثر ہوگی۔ پڑھائی کے سنجیدہ ادوار اور امتحان سے پہلے یا درمیان میں کبھی بھی شراب مت پئیں۔ اگر آپ اس کا بالکل تھوڑا سا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے۔ نیند ایک شخص کو عمر کے ساتھ ساتھ نیند کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر نوجوانوں کو 8 گھنٹے کی رات کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے فطری فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تاہم امتحانات سے قبل نیند اکثر اڑ جاتی ہے۔ ان حالات کے تحت یہ بات بمشکل حیران کن ہے۔ نیند کے اوقات میں کمی سے اگرچہ کچھ نقصان ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کمی سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ اس سے تعلیمی سرگرمیوں اور توجہ پر شدید برا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص کی ذاتی آرام گاہ میں خود شناسی کے معاملات کے علاوہ وہ درجہ حرارت بھی شامل ہے جو کہ آپ کے لیے مناسب ہے اور جو مناسب ہوا گزاری کو بھی برقرار رکھتا ہے، جس کے بارے میں ہم مختصراً ذکر کریں گے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ نیند کی طرف راغب کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا دن بھر کا کام یا سونے سے قبل بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانا یا کافین پر مشتمل مشروب استعمال کرنا جیسے کہ چائے اور کافی وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کی بجائے رات کے وقت گرم دودھ یا جڑی بوٹیوں پر مشتمل چائے سب سے آخر میں استعمال کرنی چاہیے۔ رات سونے سے قبل نہ پڑھنے سے بھی آپ کی پریشانی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھنے، موسیقی سننے یا غیر نصابی مواد پڑھنے سے آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا اور یہ بے سکونی کی نیند سے نجات دلائے گا۔ ہلکی سی ورزش جیسے کہ رات دیر گئے چلنا بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ حرارت کاری اور ہوا گزاری اگر آپ کم درجہ حرارت والے گھروں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ان مسائل سے بھی آگاہ ہونا ہوگا جو کہ کم درجہ حرارت کے ذریعے درپیش آتے ہیں۔ لیکن درجہ حرارت کی زیادتی بھی تعلیم پر برے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ مرکزی حرارتی پڑھائی کے کمرے میں، جن میں لائبریریاں بھی شامل ہیں، اکثر اس قدر گرم ہوتے ہیں کہ ان میں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ برقی حرارت مناسب ہوتی ہے
اور بآسانی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسرے حرارتی آلات کی نسبت ایک مہنگا ذریعہ ہے۔ مرکزی حرارتی نظام اور برقی حرارتی نظام دونوں ہی کمرے کی فضا سے اضافی مرطوبیت کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا خشک ہو جاتی ہے اور پیاس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی ایندھن، کوئلہ، تیل، پیرافین اور گیس حرارت پیدا کرنے کا سستا ذریعہ ہے، اور اس جلنے کے عمل سے آبی بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے خشکی کو روکنے میں مدد ملتی ہے، جو کہ اوپر بیان کی گئی حرارتی اقسام سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جلنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والے عوامل سے کمرے کو بچایا جائے۔ پڑھائی کے مقصد کے ایک عام اصول کے طور پر یہ بات قابل ترجیح ہے کہ کمرے کو مثالی آرام دہ سطح سے کچھ کم گرم کیا جائے۔ زیادہ تر لوگ فضا کو ترکیب کو مکمل طور پر سچ مان لیتے ہیں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ لوگ ایک بند کمرے میں جمع ہو جاتے ہیں کہ ہوا گزار کی اہمیت اور ہوا کا معیار خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت سے طریقوں میں انسانی جسم کی ضروریات اندرونی اختراعی انجن سے ملتی جلتی ہیں۔ اسے اس ایندھن کو جلانے کے لیے دونوں چیزوں، ایندھن اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس انسانی اختراع سے توانائی پیدا ہوتی ہے جو کہ جسم کے تمام عمومی افعال سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ اس اصول کو سمجھتے ہیں۔ جو چیز زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ دماغ بعض اوقات جسم کی ٹوٹل حاصل کردہ آکسیجن کا 20% سے بھی کم اور بعض اوقات 50% سے بھی زیادہ حصہ استعمال کر لیتا ہے۔ اس لیے چاہے آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کے دماغ کو اب بھی ایک خاص مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ دروازوں سے آکسیجن کا کمروں میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اندرونی طور پر اسے حاصل کرنا کوئی مسئلہ ہے جب ہوا گزاری کا مناسب انتظام ہو، لیکن یہ مسائل اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہوں اور اس کمرے میں تازہ ہوا کی مناسب فراہمی اور گردش کم ہو۔ ایسے حالات میں یہ ہوگا کہ سانس لینے کے عمل کے دوران ہوا میں موجود آکسیجن کم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات اور اختراع کے مراحل کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء کی زیادتی ہو جائے گی، جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ جتنا چھوٹا کمرہ ہوگا اتنی تیزی سے یہ کام رونما ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمرہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، ہوا مرطوب ہو جائے گی، اور ناک اور گلے میں خراش اور بعض اوقات سانس لینے میں مشکل محسوس ہوگی۔ اس سے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دماغ مناسب حد تک آکسیجن کے حصول میں کافی مشکل محسوس کر رہا ہے۔ اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پڑھائی ترک کر کے تازہ ہوا میں سانس لیں، کمرے میں بھی کچھ تازہ ہوا آنے دیں، یعنی کمرے کا درجہ حرارت کم کریں۔ ان حالات کے تحت ذہنی کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں تو اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ مناسب ہوا گزاری کی کمی سے امکانی مسائل مزید شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر حرارت کو جلنے کے مراحل سے حاصل کیا جائے، مثلاً کوئلہ جلانے سے مائع ایندھن یا گیس، مناسب ہوا گزاری کئی وجوہات کی بنا پر بہت ضروری ہے۔ آپ اور حرارتی آلات کچھ دیر کے لیے مقابلہ کریں گے اور پھر آکسیجن میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ یقین دہانی کر لیں کہ حرارتی آلات کو مناسب حد تک ہوا مل رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ کمرے میں ہوا کی تیز رو آ رہی ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جلنے کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء کو پڑھائی کے کمرے میں جمع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن ہوا تو یہ بے ہوشی پیدا کر دیں گی۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو گیس ہیٹر اٹھا دینا چاہیے، لیکن کھلی آگ، نصب شدہ گیس کی آگ اور سینٹرل حرارتی بوائلر اس نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے نظاموں کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حرارت کا مناسب نکاس اس میں نصب ہوتا ہے، ورنہ جلنے کے دوران پیدا ہونے والی گیسیں کمرے میں پھیل جائیں۔ ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب حرارتی نکاس کا عمل خراب ہو جائے یا کھلی آگ کی صورت میں دھوئیں کی کثیر مقدار خارج ہو۔ پڑھائی کے کمرے میں جلنے کے دوران پیدا ہونے والی اشیاء کی افزائش کے اثرات پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کا مزید ایک نقصان بھی ہے۔ ہر قسم کے جلنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والے عوامل کا انحصار جلنے کے دوران حاصل ہونے والی آکسیجن سے ہے۔ اگر یہ کسی طریقے سے محدود ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوگی۔ یہ خاص طور پر خطرناک ہے۔ نہ صرف یہ بہت زیادہ زہریلی ہے بلکہ یہ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہے، اس لیے اسے کسی بھی حس کے ذریعے شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ کسی خاص آلے کی غیر موجودگی میں اسے صرف ان علامات سے شناخت کیا جا سکتا ہے جو پیدا ہوتی ہیں۔ ابتدائی علامات میں غشی، دماغی پریشانی، جلد کا سرخ ہونا اور سر درد شامل ہے۔ اگر زیادہ تر یا یہ تمام علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ سب صرف اس وقت ہوگا جب حرارتی آلات استعمال کیے جائیں، اور یہ ہمیشہ استعمال بھی ہوتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ حرارتی نظام فوری توجہ کا طالب ہے، کیونکہ کاربن مونو آکسائڈ کے زہر کی اگلی علامت بے ہوشی ہے۔ کیا اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ آلات روشنی یہ پڑھائی کے ماحول کا ایک اور عنصر ہے جسے عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مناسب روشنی بہت ضروری ہے۔ یہ بصارتی تناؤ کے خطرے کو کم کر دیتی ہے اور آپ کی پڑھائی کو مؤثر طور پر بڑھاتی ہے۔ انسانی آنکھ فطری روشنی میں کروڑوں سالوں سے دیکھتی آ رہی ہے، جبکہ اس وقت برقی روشنی صرف خوردبینی اجزاء دیکھنے میں مدد دیتی تھی۔ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ قدرتی روشنی کی وہ بہترین قسم ہے جس میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ تاہم یہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اس سے سمجھوتہ کرنے کا بہترین حل مصنوعی روشنی کا انتظام ہے۔ آرام کے لیے اور آنکھ کے کم سے کم تناؤ کے لیے پڑھنے کے لیے ایک مناسب حد تک روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ 60 واٹ کے بلب کو تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر نصب کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس وقت مزید روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جب تحریری انداز چھوٹا ہو یا متن نامانوس علامتوں اور نشانوں پر مشتمل ہو، اور اس کی اس وقت خاص ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کافی دیر تک اس قسم کی پڑھائی میں مشغول ہو۔ روشنی کی شدت کے علاوہ آپ کو اس کی قسم بھی دیکھنا ہوگی۔ اس قسم کی روشنی سے پرہیز کریں جو کہ آپ کی کتاب یا کاغذ کو بہت زیادہ روشن کر دے لیکن باقی کمرے میں اندھیرا رہے۔ ان حالات کے تحت آنکھ کو بیک وقت مختلف روشنیوں کو اپنانا پڑتا ہے، اس لیے آنکھ کا تناؤ کا شکار ہونا یقینی ہے۔ دکھائی دینے والی سطح سے مدھم اور تیز عکس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہترین روشنی وہ ہے جو کہ قدرتی روشنی سے مطابقت رکھتی ہو، مثلاً اسے عام طور پر منتشر ہونا چاہیے لیکن مناسب حد تک کچھ شدید ہونا چاہیے۔
عام طور پر روشنی کے ایک ہی ذریعے سے اسے حاصل کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کمرے کو مختلف اقسام کی روشنیوں سے روشن کیا جائے، جیسا کہ عام سیلنگ لائٹ سے حاصل کی جاتی ہے، اور کام پر روشنی کو بلا واسطہ جیسے کہ ٹیبل لیمپ کے ذریعے ڈالا جائے۔ اگر مناسب روشنی میں آپ کو اس صفحے کا متن پڑھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں، شاید آپ کو چشمے کی ضرورت ہے۔ قیمت کو بھول جائیں، آپ کی آنکھوں نے آپ کی باقی ماندہ پوری زندگی میں آپ کے کام آنا ہے، اس لیے ان کی مناسب دیکھ بھال کریں۔ عام فوائد: مناسب درجہ حرارت اور ماحول کے علاوہ ایک مناسب و آرام دہ وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ ڈیسک کی اونچائی مثالی ہونی چاہیے، یعنی ناف تک پہنچا ہو، اور کرسی کی اونچائی اتنی ہو کہ آپ کے پاؤں زمین پر رکھے جا سکیں۔ رانیں متوازی ہونی چاہیے، کرسی کو آپ کی پشت کو مناسب سہارا دینا چاہیے۔ پڑھائی کے لیے آپ کی اپنی جگہ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تمام کتابیں، کاپیاں، کاغذات اور دوسرا سامان آپ کی پہنچ میں ہوتا ہے، اور وہ تمام سہولیات مثلاً ذاتی تشخص اور پڑھائی کے دوران مناسب اندرونی حرارت کا اکٹھا موجود ہونا